السلام علیکم ناظرین، DNN نیوز کے ساتھ میں ہوں ریاض احمد اور اس وقت میں موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں۔ یہاں پر آج کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے اور جہاں تک میری معلومات ہیں ایوری ٹیوزڈے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور یہاں پر لوگوں کے مسائل سنے بھی جاتے ہیں، حل بھی کیے جاتے ہیں۔ میرے سامنے کچھ دوستوں نے ان کے مسائل حل ہوئے اور انہوں نے یہاں پر اس کا اظہار بھی کیا، تو مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ایسا کر رہی ہیں۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری ندیم پہلوان صاحب۔ وہ نہ صرف جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ کے بلکہ وہ کوارڈینیٹر بھی ہیں چودھری شافع حسین کے، جو کہ منسٹر ہیں انڈسٹریز، کامرس اور انویسٹمنٹ کے۔ تو اس متعلق ہم ندیم پہلوان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے ہماری پیداوار۔ چونکہ کچھ پچھلے سالوں میں ایسا ہوا، میں کسی کو اس میں نہیں ٹھہراتا، ہر بندہ جانتا ہے کہ کس نے آ کے کیا کیا اور کس نے کچھ نہیں کیا، کس نے باتیں کی، کس نے کام کیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلی باتوں کو تو ہم بھول جائیں، لیکن اس ٹائم پہ چونکہ چودھری شافع حسین جو ہیں وہ وزیر ہیں اس وقت انویسٹمنٹ، کامرس اور انڈسٹریز کے، تو سر اس میں اب ہمارے جو پنجاب گورنمنٹ ہے، آپ کی جو وزارت ہے، آپ ان کے کوارڈینیٹر بھی ہیں، تو اس کے متعلق آپ ہمیں اور ہمارے ویورز کو یہ بتائیں پلیز کہ آپ اس میں کتنا کام کر رہے ہیں اور کیا ہم ویسے ہی ہو جائیں گے جیسا کہ 2015 میں یا اس سے پہلے کچھ ایک اچھا ٹائم تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا، بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ سن کے۔ دیکھیں الحمدللہ 1 سال سے اوپر ہو گیا چودھری شافع صاحب کو اس کی منسٹری کو سنبھالتے ہوئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ یہ چودھری صاحبان کا وہ گھرانہ ہے جن کے اوپر پوری دنیا اعتماد کرتی ہے۔ آج کل کا ایسا وقت ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کو 1 روپیہ دے کر دیکھیں وہ آپ کو واپس نہیں ملے گا، لیکن یہ وہ ماشاءاللہ گھرانہ ہے جس کو پوری دنیا میں لوگ لائک کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی جو بات ہے، شافع صاحب نے الحمدللہ اس کے اوپر اتنا کام کیا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ انویسٹمنٹ لے کر پاکستان میں آئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ چائنا سے کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یورپ سے کتنی آ رہی ہے، اور ابھی وہ ریسنٹلی کل رات کو وہ چائنا گئے ہیں اپنے دورے پہ، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ وہاں سے بھی وہ کتنی ساری اپرچونٹیاں لے کر آئیں گے پاکستان کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں جو دل و جان سے محبت کرتے ہیں نا اپنے ملک سے، وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ابھی بات یہ بھی کی کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا، وہ آپ کو پتہ ہے ایک بزدار ٹائپ کا ایک بندہ ہمیں چیف منسٹر دے دیا گیا تھا، جس نے ہمارے پنجاب کے اوپر ایک اتنی ذلت کا ایک نشان بنا رہا ہے کہ ایک اینٹ کہتے ہیں نا پنجابی دی مثال، ایک اینٹ نہیں لگی، یہ وہ بزدار تھا۔ اور عمران خان صاحب نے جو بھی کر کے گئے ہیں آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکی کی ہدایت دے، اپنا کیے کا کاٹ رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی بندہ ہو نا، اس نے جو بیجنا ہے وہی کاٹنا ہے۔ میں آپ کو کہوں گا کہ آج اگر اللہ نے ہمیں یہ عزت طاقت دی ہے نا، اگر ہم بھی اچھا کچھ نہیں کریں گے تو کل کو لوگوں کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا۔ میں کہتا ہوں جس کو جو بھی عزت اور مقام ملا ہوا ہے، ان کو چاہیے اپنے مقام اور اپنے کام کے ساتھ نیت، اور کہتے ہیں نا نیت کے ساتھ جو کام کرے گا وہی زندگی میں کوئی آپ کو رزلٹ بھی دے سکتا ہے، وہی آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ شافع صاحب نے اتنی انویسٹمنٹ، اتنی چیزیں پاکستان میں لے کر آئے ہیں، اور آپ دیکھیں چیف منسٹر صاحبہ نے ان کے اوپر ایک اتنا بڑا اعتماد کر کے یہ اپنی پارٹی کو انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی اور یہ انڈسٹری کی منسٹری نہیں دی۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ چودھری شجاعت صاحب کا وہ گھرانہ ہے جو اس کو پوری دنیا مانتی بھی ہے اور پیار بھی کرتی ہے، اس لیے انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ نے یہ منسٹری ان کو دی ہے۔ اور اسی طرح سالک صاحب ہیں، دیکھیں اوورسیز کے اتنے مسئلے مسائل جو تھے، معاملات پوری دنیا میں لوگ پریشان تھے، ان کو انہوں نے اتنا
اچھے طریقے کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور ون ونڈو انہوں نے اوورسیز والوں کے لیے اتنی بڑی اپرچونٹیاں چیزیں اویل کر کے دی ہیں گورنمنٹ کی سطح پہ، کیونکہ لوگوں کے معاملات جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے کوئی زیادہ معاملات نہیں ہوتے. ان کے زیادہ سے زیادہ کیا ہوتے ہیں، کسی کو کسی پٹواری نے تنگ کیا ہوا ہے، یا کسی نے کسی کو تھانے والوں نے تنگ کیا ہوا ہے. کی پتہ ہے جی ہے فلانے دا منڈا گھر امریکہ بیٹھا ہے، انہاں دے گھر دانے چنگے نے، انہاں دے منڈے نوں کسی نوں فیملی نوں تنگ کرو. یہ ساڈے تہانوں پتہ کلچر ہے ساڈے ملک دا. تے اس واسطے اللہ دی رحمت کے ساتھ نا چودھری سالک صاحب نے یہ ساری چیزوں کو بڑا ایکشن لیتے ہوئے یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ ہینڈل کی ہیں کہ کوئی بھی بندہ آدھی رات کو بھی پوری دنیا میں بیٹھ کے ایک بٹن دباتا ہے نا صرف، تو وہ 24 گھنٹے میں اس کو جواب جاتا ہے کہ آپ کے ایشو کا یہ ایشو تھا، اس کا یہ جواب ہے. اور یہ دیکھیں اللہ کی رحمت کے ساتھ نا ہماری گورنمنٹ تو ہے، لیکن ہمیں جو بھی ذمہ داری ملی گئی ہے ہماری پارٹی کو، ہمارے منسٹر صاحبان کو، انہوں نے ڈلیور کر کے دکھایا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح ہمت دے، ڈلیور کریں. کیونکہ دیکھیں ہمارے قائدینوں کو پتہ ہے، ہم نے اگر گجرات سے الیکشن لڑنا ہے یا ہمارے پارٹی کے عہدیداروں نے جہاں سے الیکشن لڑنا ہے، ان کو انہوں نے عزت اور مقام دیا ہوا ہے، تاکہ کل کو یہ لوگ نہ ہوں کہ کہیں جی ہمیں تو وہ فلاں بندہ ملتا نہیں تھا. جیسے کہ آپ مختلف لوگوں کے حلقے چیک کر لیں، کوئی بھی اپنے حلقے سے دوبارہ الیکشن نہیں لڑتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی کسی سے ملتا ہی نہیں. اب دیکھیں انہوں نے مجھے اگر کوآرڈینیٹ بنایا، انہوں نے کہ ہفتے میں ایک دن ندیم صاحب آپ نے مسلم لیگ ہاؤس میں بیٹھنا ہے، پارٹی کے بھی کام کرنے ہیں، اپنے حلقوں کے بھی کرنے ہیں، اور غیر سیاسی لوگوں کے بھی کرنے ہیں. اگر اسی طرح تمام سیاسی جماعتیں اپنے ورکروں کو، اپنے سسٹم کو عزت دیں گے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ نہ لوگ پریشان ہوں گے، اور نہ ہی لوگ پٹواریوں کے آگے بکیں گے جا کے، نہ ذلیل ہوں گے، نہ ان کی ذلت ہوگی. تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں انہوں نے اگر مجھے ادھر بٹھایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سرکاری سٹاف بھی انہوں نے مہیا کیا ہے کہ جو معاملات ہم سے نہیں نپٹتے وہ ان کے لیول پہ ہم ان کے ذریعے ان کے پاس بھجواتے ہیں. کیونکہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. تو یہ آپ کے سامنے ہے، آج آپ نے اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھ لیا ہے کہ ہم موقع کے اوپر جو بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اور ان سے بھی ہٹ کے جو چیزوں کی اویئرنیس ہے، جو گورنمنٹ آف پنجاب نے چیزیں لوگوں کے لیے اویل کی ہوئی ہیں، جو لوگوں کو نہیں پتہ، ہم اپنے پارٹی عہدیداروں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، کسی کو کاروبار کے لیے قرضہ چاہیے، کسی کو کسی چیز کے لیے چاہیے، وہ ہم ان کو بتا رہے ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور یہ ان کا اپلائی کرنے کا طریقہ ہے، یہ ان کا لینے کا طریقہ ہے. دیکھیں جب تک آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے، بتائیں گے نہیں، تو کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ اس لیے یہ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے، جتنی بھی ہیں سب کو چاہیے اسی طرح اپنے ہاؤسوں کو، اپنے عہدیداروں کو پاورڈ ہاؤس کریں تاکہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوں، تاکہ پھر بھی آپ عوام میں دوبارہ جانے کے قابل ہوں. بہت زبردست بات ایک مجھے جو اچھی لگی کہ ندیم پہلوان صاحب کا کہنا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کے ہاؤسز ہیں، ان کے آفسز ہیں، وہاں پر وہ اپنے جو ان کے لیڈرز ہیں ان کو بٹھائیں تاکہ عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے. اب جس طرح سے یہاں لاہور میں ہے، اس طرح سے باقی سٹیز میں ہو اور ان کے آبائی حلقوں میں ہو، ولیجز میں ہو، تو آئی ہوپ کہ اس طرح سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکتے ہیں. اور بڑی زبردست بات ہے یہ، تو یہ پیغام بھی ان کا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. اب سر پاکستان انڈیا کی جو ممکنہ ایک جنگ کہہ لیں آپ، ہوگی تو نہیں کیونکہ مودی اتنا طاقتور نہیں ہے، بزدل آدمی ہے، اس کی صرف وہ گیدڑ بھپکیاں ہوتی ہیں. تو لیکن آپ کے جو ویوز ہیں پاکستانی
फ़ौज के लिए पाकिस्तानी जो तमाम अफवाज हैं, जिसमें एयर फोर्स भी हमारी आती है, हमारी ज़मीनी फ़ौज भी है और हमारी जो बहरी फ़ौज भी है, तो सर आप उनके लिए यहाँ तक उन्होंने तकरीबन 8-10 दिन का टाइम हो चुका है, जिस तरह से उन्होंने दुश्मन को पीछे धकेल के रखा हुआ है, इसके बारे में आप उनको कैसे लफ्ज़ों में खराज तहसीन पेश करेंगे? जी, बड़ी आला आपने बात की। ये जो आजकल मौका या डिस्कशन चल रही है, अगर हम इस पे भी बात ना करते तो ये भी गलत था। देखें जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पाक आर्मी को सल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने अल्लाह की रहमत के साथ हमें कभी भी ये सोचने में मजबूर नहीं किया कि हम रात को सोएंगे पाकिस्तान में तो सुबह उठेंगे खुदा ना खास्ता किसी और मुल्क में, क्योंकि हमारी पाक आर्मी एक जुनूनी आर्मी है और कलमे की बुनियाद के ऊपर हमारा मुल्क बनाया गया है। ये मोदी क्या, मोदी का 100 मोदी भी हों तो अल्लाह के हुक्म से हमारे मुल्क का एक बाल नहीं भींगा कर सकते। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये सवाए मोदी के कोई बंदा इस तरह का इंतशार ना इंडिया में चाहता है ना पाकिस्तान में चाहता है। ये वाहद पता नहीं किस नस्ल का इंसान है जो पूरी दुनिया को परेशानी करके बैठा हुआ है। और मैं आप सब लोगों के बीच में बैठ के एक और बहुत बड़ी, देखिए मैं एक पहलवान आदमी हूँ, मुझे पता है अगर जिस बात का, तो आप सारे माशाल्लाह बाशऊर और पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जब तक पूरी दुनिया के एम्बेसडर यहाँ से बाहर नहीं जाते कोई बंदा कह सकता है कि जंग होगी। जब तक पूरी दुनिया से लोग अपने अपने लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर देते कि अभी अपने अपने मुल्कों में वापस आ जाएं, कोई जंग हो सकती है। ये पता नहीं कौन सी बड़के मार रहा है मोदी, इसको पता ही नहीं है ना, नाउज़ बिल्ला इसको कोई शऊर है कि क्या जंग होती है और क्या नहीं होती। ये मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, गौ माता का पेशाब पीने वाले लोग हैं, इनको क्या पता हो कि मुसलमानों का क्या जज्बा है। क्योंकि मुसलमान का एक ही नारा है, नारा तकबीर, नारा रिसालत, पाकिस्तान, ये हमारा जज्बा है। इन लोगों की क्या औकात है, आप इस बात को ही छोड़ दें। और अल्लाह की रहमत के साथ जब ये हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। हमने ये जो माशाल्लाह मज़ाइली, हम एक फुल पावरफुल ताकतवर कौम के साथ साथ हम एटमी ताकत हैं। हमने कोई एटम बम ना शबरात को चलाने के लिए नहीं रखे हुए, अल्लाह के हुक्म से। हमने जब इनको जवाब देना होगा तो इनको पता चल जाएगा कि एटमी ताकत क्या होती है। एटमी ताकत के साथ जंग करना क्या, कोई किसी की तरफ आंख उठा के देखने की ज़रूरत नहीं करता। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क को नज़र बद से बचाए। और हमारी तमाम फोर्सें, ये तो हम हर वक्त कहते हैं ना कि हमारी पाक आर्मी, तुम्हारी तमाम फोर्सें, एक कांस्टेबल से लेके एक हर इदारे की फोर्सेस से लेके सारे अल्लाह के हुक्म से जाग रहे हैं। और तुम हमारी तरफ आओ तो सही, हम तुम्हें बताएंगे। और साढ़े पहलवाना नहीं तो निबर सकता, बाकी तो गाली बड़ी दूर है गई अल्लाह की रहमत के साथ। और हमारे कायद ने, चौधरी शजात साहब ने और उनके बच्चों ने हमेशा अल्लाह की हुक्म के साथ अपनी पाक आर्मी के साथ यकजहती का ऐलान किया है और हम करते हैं। और हमारी तमाम पार्टी भी पाक आर्मी और तमाम फोर्सों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, देखें कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है और इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा जो अहम बात मैंने इस पहलगाम वाक़या के बाद देखी वो ये थी कि वो तमाम पार्टीज़ जो इससे पहले एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था थी, उन्होंने यूके में एक अहम किरदार अदा किया कि पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर पीटीआई, और मैं ये बात कहूँगा क्योंकि जिसकी अच्छी बात होती है वो करनी चाहिए। हम किसी पार्टी को पसंद करें या ना करें, ये हमारा एक अपना एक नज़रिया है, लेकिन जिसकी कोई अच्छी बात हो वो करनी चाहिए। तो पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर यूके में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून और बाकी जो पार्टीज़ थी, इन्होंने इंडिया के जो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आए थे, उनको एक चाय का कप दिखा के उनको मुंतशर कर दिया। ये हमारी पार्टी की, हमारे पाकिस्तान की आप ताकत देख लें, पाकिस्तानी अवाम की ताकत के एक चाय का कप जो कि उनके लिए शायद एक चिढ़ बन चुका है। तो मोदी, अगर तुम एक चाय का कप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो एटम बम कहाँ? हमारे हतफ, हमारे गौरी, ये सब किस लिए हैं? इसलिए आप अपनी आवाम का सोचें और वो गाय माता को छोड़ें, एक अल्लाह की तरफ आएँ। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रियाज अहमद। देखते रहिए DNN न्यूज़।